اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، آیت نمبر 145۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ قل، آپ فرمائیے، لا اجد، میں نہیں پاتا، فی میں، ما جو، اوحیا وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، محرمن کوئی چیز حرام، علی پر، طاعمن کھانے والے، یطعمہ جو کھاتا ہے اسے، الا مگر، ان یکون یہ کہ ہو، میتتن مردار، او یا دمن خون، مسفوحن بہتا ہوا، او یا لحم گوشت، خنزیرن سور کا، فإنہ کیونکہ وہ، رجسن سخت گندہ ہے، او یا فسقن نافرمانی کا باعث، اوہلا وہ جانور ذبح کے وقت بلند کیا جائے، لغیر اللہ غیر خدا کا نام، بھی جس پر، فمن پھر جو شخص، اضطر لاچار ہو جائے، غیر باغن نہ نافرمانی کرنے والا ہو، ولا عادن اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، فإنہ تو بے شک، ربک آپ کا رب، غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت رحم فرمانے والا۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے گزشتہ آیت کے اندر 8 جوڑوں کا ذکر کیا، جن میں سے نمبر 1 بھیڑ، نمبر 2 بکری، نمبر 3 اونٹ اور نمبر 4 گائے۔ ان 4 مختلف جانوروں کا، جن کے جوڑے ملا کے یہ 8 قسم کے جانور بن جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان 8 قسم کے جانوروں کا ذکر کر کے اہل شرک سے یہ سوال پوچھتا ہے۔ اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے یہ سوال کیجئے کہ ان کے حرام ہونے کی آخر کیا وجہ ہے، کیا علت ہے، کیا غرض و غایت ہے؟ کیا ان کے حرام ہونے کی وجہ ان کا نر ہونا ہے، یا ان کے حرام ہونے کی وجہ ان کا مؤنث ہونا ہے، مادہ ہونا ہے، یا ان کے حرام ہونے کی وجہ ان کا اپنے ماؤں کے پیٹوں میں ہونا ہے؟ اللہ رب العالمین یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہے کہ کفار و مشرکین ان جانوروں میں سے بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کر کے در حقیقت یہ بات واضح کر رہا ہے کہ ان میں سے کوئی جانور بھی حرام نہیں ہے۔ یہ تم نے حرمت کے جو فتوے جاری کر رکھے ہیں، حرمت کے یعنی کہ ان کے حرام ہونے کے جو تم نے احکام لوگوں پر لاگو کر رکھے ہیں، یہ بالکل فضول ہیں، بے معنی ہیں، بے اصل ہیں، بے سند ہیں۔ تمہارے پاس ان کی کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی آسمانی صحیفہ، کوئی آسمانی وحی تمہارے پاس نہیں ہے ان کے حرام ہونے پر۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے وہی بات قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ جب بھی مشرکین سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ ان کو کیوں حرام قرار دیتے ہو، تو آگے سے کہتے، ہم تو سنت ابراہیمی پر ہیں، ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ جانور حرام تھے۔ اب یہاں اس آیہ مبارکہ کے اندر اس بات کا پوری طرح سے نکھیڑا کیا جا رہا ہے کہ اے مشرکو، سنت ابراہیمی کے مطابق، ملت ابراہیمی کے مطابق، دین ابراہیمی کے مطابق یہ جانور حرام نہیں تھے۔ اب دیکھیے آیت مبارکہ، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، لا اجد فی ما اوحی الی محرمن، میں نہیں پاتا اس کتاب میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف، کوئی حرام چیز،
علی طاعمی یطعمہ، کھانے والے پر جو کھاتا ہے اسے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے کوئی بھی ان نعمتوں کو کھانے والا جو ان نعمتوں کو کھاتا ہے اس کے لیے کوئی چیز حرام نہیں کی گئی۔ اس کتاب میں جو وحی میری طرف کی گئی ہے اس کتاب میں میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا اس شخص پر جو کھانے والا کھاتا ہے اسے۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ ہے الیہ، الیہ کا معنی ہے میری طرف۔ اب اس کے دو مختلف معنی جو مراد لیے گئے، میں دونوں معنی الگ الگ کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شریعت کی بات کر رہے ہیں کہ میری شریعت کے اندر، یعنی شریعت محمدی کے اندر، دین محمدی کے اندر ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں کی گئی۔ جن چیزوں کو تم حرام ٹھہراتے ہو ان میں سے کوئی چیز میری شریعت کے اندر حرام نہیں کی گئی۔ آگے 4 مختلف چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس معنی پر بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ شاید یہاں ٹوٹل جو حرام چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف 4 ہی ہیں۔ تو اس مغالطے کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے اندر 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ حرام ہیں، اور اس کے بعد دیگر اور آیات کے اندر جو اس آیت کے بعد آیات نازل ہوئیں ان کے اندر اور بھی مختلف چیزوں کو حرام ٹھہرایا گیا، یعنی کہ ان 4 چیزوں کے حرام ہونے پر بات ختم نہیں ہو گئی۔ حرمت یعنی حرام چیزوں کا دروازہ بند نہیں ہو گیا، حرام چیزوں کا چیپٹر کلوز نہیں ہو گیا، اس کے بعد بھی کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرایا گیا۔ تو آیت کا مطلب واضح ہو گیا۔ اسی الیہ یعنی اس آیت کے اندر یہ جو جملہ ہے لا اجد فی ما اوحی الیہ محرما، اس جملے کے اندر مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی شریعت نہیں ہے۔ پہلا معنی میں نے کر دیا کہ اس سے مراد حضور کی اپنی شریعت ہے، جبکہ اسی آیت کے اندر اسی جملے کے اندر دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی شریعت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد شریعت ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ اب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نزاع تھا مشرکین کے درمیان اور اہل اسلام کے درمیان، وہ نزاع ہی اسی بات پہ تھا جب ان سے یہ کہا جاتا کہ تم ان جانوروں کو حرام کیوں کہتے ہو، کس بنیاد پر کہتے ہو، کس بیس پر کہتے ہو، تمہارے پاس اصل کیا ہے، تمہارے پاس سند کیا ہے، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو وہ دلیل کیا پیش کرتے تھے؟ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ یہ دین محمدی میں آیا ہے، شریعت محمدی میں آیا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے یہ شریعت ابراہیمی میں آیا ہے۔ سو دونوں کے درمیان یعنی مشرکین کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جو وجہ نزاع بن رہی تھی وہ وجہ نزاع یہ بن رہی تھی کہ وہ کہتے تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا، مشرکوں کا دعویٰ یہ تھا، مشرکین مسلمانوں کے سامنے دعویٰ یہ رکھتے تھے ہم تو جی سنت ابراہیمی پہ قائم ہیں، یہ جو ہم فتوے جاری کر رہے ہیں کہ یہ جانور حرام، یہ جانور حرام، اس کی تفصیل پیچھے بیان ہو چکی ہے، بحیرہ ہے، سائبہ ہے، مختلف اور جانور بیان ہوئے جن کو وہ حرام قرار دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ ان مشرکوں سے فرمائیے کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے کہ ملت ابراہیمی میں کون کون سی چیزیں حرام تھیں مجھے بتایا گیا ہے، مجھے بذریعہ وحی یہ اطلاع دی گئی ہے کہ ملت ابراہیمی کے اندر تو صرف 4 چیزیں حرام تھیں، تم نے باقی چیزیں کہاں سے نکال لی ہیں؟ میں نہیں پاتا اس کتاب میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف۔ اب یہاں اس سے مراد کیا بنے گا؟ یعنی سنت ابراہیمی کے بارے میں اس کتاب میں مجھے وحی کی گئی ہے، قرآن مجید کے اندر مجھے وحی کی گئی ہے سنت ابراہیمی کے بارے میں۔ یعنی مشرکین کا یہ دعویٰ باطل کیا جا رہا ہے، اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے کہ اے مشرکو تم غلط کہتے ہو، تمہارا یہ کہنا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں یہ دعویٰ تمہارا سراسر بے بنیاد ہے، کیونکہ مجھے بذریعہ وحی بتا دیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشرکوں سے فرما رہے ہیں اللہ کے حکم پر، حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے وحی کر کے اس کتاب کے اندر مجھے وحی کر کے بتایا گیا ہے، میرے پاس وحی ہے، میرے پاس آسمانی وحی ہے، میرے پاس دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ آیت میرے پاس بطور دلیل ہے۔
تم کس بنیاد پر کہتے ہو کہ ملت ابراہیمی کے اندر یہ جانور حرام تھے؟ نہیں تھے حرام، ملت ابراہیمی کے اندر صرف 4 جانور حرام تھے۔ اب سنیے گا، یہاں یہ بھی جملہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کھانے والے پر جو کھاتا ہے اسے، یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے مجموعی طور پر ہر شخص کے لیے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ہر شخص کے لیے کھانے حلال تھے، ہر شخص کے لیے جانور حلال تھے، ہر قسم کے جانور حلال تھے سوائے 4 کے، کیونکہ مشرکین یہ کہتے تھے، یہ بات پچھلی آیت کے اندر، ایک آیت کے اندر گزر چکی ہے، کہ جانوروں کے جو پیٹوں میں ہے اگر وہ زندہ ہو تو وہ مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام، اور اگر مردہ ہو تو وہ سب کے لیے حلال۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اس بات کی صراحت کی جا رہی ہے کہ ہر کھانے والے پر جو کھاتا ہے اسے، ہر کھانے والے پر جو کھاتا ہے اسے، اس کے لیے ہر طرح کے جانور حلال تھے سوائے 4 کے۔ اب یہاں وہ 4 چیزیں جو حرام تھیں ان کا ذکر آ رہا ہے، الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ مردہ ہو۔ اب یہ نمبر 1 چیز آ گئی، نمبر 1 چیز مردار جانور حرام ہے۔ نمبر 2 او دمم مسفوحا، یا رگوں میں بہتا ہوا خون، یہ بھی حرام ہے۔ اب رگوں میں بہتے ہوئے خون کو حرام کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جو خون گوشت کے اندر رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، جو بہتا ہوا نہیں ہوتا، جو رک جاتا ہے، وہ حلال ہے، مگر جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے۔ اور اگر بہتا ہوا خون رک جائے، جم جائے، تو وہ بھی چونکہ بہتا ہوا ہی تھا، اب جم گیا ہے، تو بہہ جانے والا خون وہ حرام ہے۔ اگر وہ بہہ جانے والا خون بھی جم گیا ہو اندر تو اس کو پھر دھونا ہوگا، اس کو صاف کرنا ہوگا، کیونکہ وہ بھی حرام ہے۔ تو نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر، نمبر 3 پر جو چیز شریعت ابراہیمی کے اندر حرام تھی وہ تھا خنزیر کا گوشت۔ اب ان تینوں کے حرام ہونے کی 7 غرض بیان کی جا رہی ہے۔ غرض کیا ہے؟ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کیونکہ یہ تینوں قسمیں جو بیان ہوئیں یہ سخت ناپاک ہیں۔ مردہ جانور جس کو ذبح نہیں کیا گیا، جو خود بخود مر گیا، چوٹ لگنے سے مر گیا، گر کے مر گیا، گلا گھٹنے سے مر گیا، کسی بھی وجہ سے وہ خود بخود مر گیا، اسے ذبح نہیں کیا گیا تو وہ حرام ہے، کیونکہ اسے ذبح کیا ہی نہیں گیا، اسے حلال کیا ہی نہیں گیا، اس کے اوپر تکبیر پڑھی ہی نہیں گئی، تو وہ حرام ہے جو خود بخود مر جائے۔ نمبر 2 بہتا ہوا خون، وہ بھی حرام ہے۔ نمبر 3 خنزیر کا گوشت، یہ بھی حرام ہے۔ اب حرام ہونے کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی جانور اس لیے حرام ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی جسمانی نقصانات ہوں، یعنی انسان کے جسم کے لیے وہ چیز مضر ہو، نقصان دہ ہو۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ انسانی جسم کے لیے مضر ہے۔ کیوں مضر ہے؟ کیونکہ یہ ناپاک چیزیں ہیں، یہ ساری ان کے اندر جو حرام ہونے کی وجہ ہے وہ ان کا ناپاک ہونا ہے، یہ رجس ہیں، یہ نجس ہیں، یہ غلیظ ہیں، یہ گندی چیزیں ہیں، انسانی جسم کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں، گندی ہونے کی وجہ سے، غلیظ ہونے کی وجہ سے۔ اب آگے 4تھے نمبر پر جس جانور کو حرام کیا گیا وہ کیا ہے؟ او فسقا اہل لغیر اللہ، یا نافرمانی کے باعث وہ جانور جس پر ذبح کے وقت بلند کیا گیا ہو غیر خدا کا نام، او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، نافرمانی کے باعث جس پر ذبح کے وقت بلند کیا جائے غیر خدا کا نام، مثلا کسی بت کا نام لے دیا جائے، اسے ذبح تو کیا گیا مگر کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا، تو اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جانور تو حلال ہو، مثلا کوئی اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، اگر اس کو ذبح کیا جا رہا ہے اور ذبح کرتے وقت نام کسی بت کا لیا جا رہا ہے، تو یہاں اس کے حرام ہونے کی جو وجہ ہے وہ گوشت تو پاک ہے، وہ جانور تو پاک ہے، رجس نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہے، وہ غلیظ نہیں ہے، وہ گندا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر روحانی نقصانات آ گئے،
روحانی نقصانات کیا آ گئے؟ کیونکہ ذبح کے وقت اس کے اوپر نام غیر خدا کا لیا گیا، اس کے اندر شرک آ گیا۔ اور یہ جو گندگی ہے اگر دیکھا جائے، یہ گندگی ظاہری گندگی نہیں ہے، یہ باطنی گندگی ہے۔ سور کے گوشت میں، بہتے ہوئے خون میں یا مردار جانور کے اندر جو گندگی ہے وہ تو ظاہری ہے، مگر اس جانور کے اندر جس کو غیر خدا کے نام پر ذبح کر دیا جائے، اس کے اندر باطنی گندگی آ گئی، اعتقادی گندگی آ گئی۔ اس لیے یہ روحانی، یہ انسان کی روحانیت کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ اب اللہ رب العالمین بیان یہ فرما رہا ہے، دونوں قسم کے گوشت جو حرام کیے گئے، دونوں قسم کی وہ چیزیں جن کو حرام کیا گیا، اس کے اندر 3 قسموں کے ساتھ لفظ آیا رجز، اور ایک قسم کے ساتھ لفظ آیا فسق۔ رجز کیونکہ وہ ناپاک ہیں، اور فسق کیونکہ وہ نافرمانی ہے، اور یہ اعتقادی نافرمانی ہے، اور یہ شرکیہ گناہ ہے، یہ کفر، اس کے ساتھ کفر اٹیچ ہو گیا، شرک اٹیچ ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ 4 جانور تھے، یہ 4 چیزیں تھیں جو ملت ابراہیمی میں حرام تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے دیا گیا کہ آپ واضح طور پر ان سے فرما دیجئے، میں نہیں پاتا اس کتاب میں جو وحی میری طرف کی گئی ہے، کسی بھی کھانے والے پر جو کھاتا ہے اسے ان 4 کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں کیا گیا۔ تم نے یہ جانور جن کو تم حرام قرار دیتے ہو، ان کو تم نے کہاں سے ان کی حرمت نکال لی؟ ان کا حرام ہونا کس دلیل کی بنیاد پر تم نے اخذ کر لیا؟ اب اللہ رب العالمین آگے ایک ایکسیپشن بیان کرتا ہے، ایک استثنائی صورت بیان کرتا ہے کہ اگر ان 4 جانوروں میں سے بھی کسی کو کوئی چیز کھانا پڑ جائے مجبوری کے عالم میں، تو مجبوری کے عالم میں اس کے لیے وہ جائز ہے۔ اس کی کچھ تفصیل میں مزید آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے آیت کا جملہ سن لیجئے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، تو پھر جو شخص لاچار ہو جائے، نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور تجاوز کرنے والا نہ ہو، حد ضرورت سے، یہ بریکٹ میں آ رہا ہے، حد ضرورت سے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی کمرے کے اندر بند کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، اور وہ کئی دنوں تک، ہفتوں تک، مہینوں تک وہ بند کمرے کے اندر رہے، اور اس کے سامنے ناپاک چیزیں رکھ دی جائیں، ناپاک گوشت اس کے سامنے رکھ دیا جائے، غلیظ گوشت اس کے سامنے رکھ دیا جائے، یا ایسا گوشت جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ گوشت اس کے سامنے رکھ دیا جائے، اور اس کی موت اسے نظر آ رہی ہو اپنے سامنے کہ اگر میں نے یہ نہ کھایا تو بھوک کی وجہ سے میں مر جاؤں گا، تو جان بچانے کے لیے وہ اتنی مقدار میں گوشت کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ یعنی اگر اسے حرام کھانا پڑ جائے مجبوری کے عالم میں، تو مجبوری کے عالم میں بھی وہ شوق سے نہ کھائے، مجبوری کے عالم میں وہ اسے پسند کرنا شروع نہ کر دے، مجبوری کے عالم میں وہ کہیں بغاوت پہ نہ اتر آئے، نہ بغاوت پہ اتر آئے، نہ چاہت کے ساتھ کھائے، شوق کے ساتھ کھائے، بلکہ اتنی مقدار میں کھائے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، اس کے بعد اسے چھوڑ دے۔ یعنی وہ اس کے لیے مجبوری کے عالم میں کھانا جائز ہو جائے گا، صرف وہ بھی جان بچانے کے لیے، کیونکہ اس کے لیے جان بچانا بھی فرض ہے۔ تو جان بچانے کے لیے اتنی مقدار میں کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، اس کے لیے کھانا جائز ہو۔ یہی بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، غیر باغ ولا عاد، وہ نافرمانی کے ساتھ اسے نہ کھائے، وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو۔ جو شخص مجبور ہو جائے، جو لاچار ہو جائے، جس کو اپنی موت نظر آ رہی ہو، تو جان بچانے کے لیے اگر وہ مجبوری کے عالم میں کھا لے گا، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو مجبوری کے عالم میں ان حرام جانوروں میں سے، حرام گوشت میں سے کوئی گوشت اگر کھا لے گا، تو آپ کا رب بڑا ہی غفور ہے، بڑا ہی رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 145 کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ قرآن کلاس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 146 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔